السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ سے میر جمہوریت حاصل خان بزنجو کی کچھ یادیں اور کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویسے بھی اگست کا مہینہ بلوچستان اور بلوچ قوم کے لیے کوئی ایسا سورج لے کر طلوع نہیں ہوا جس میں بلوچستان نہ رویا ہو۔ 11 اگست بابائے بلوچستان میر غوث بخش بزنجو کی ہمیشہ جدائی کا دن ہو، یا 26 اگست کا وہ خون آشام دن دادائے بلوچستان نواب اکبر بگٹی کی شہادت کا دن، اور اب 20 اگست میر جمہوریت حاصل خان بزنجو کی رحلت کا دن۔ بلوچستان اپنے جغرافیائی وجود کی اہمیت کے ساتھ انسانی پیداوار میں کافی اہمیت و حامل مردم خیز خطہ رہا ہے۔ یہاں میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل جیسے عظیم سیاسی مدبر، سیاسی قائد، اکبر خان بگٹی جیسے سر نہ جھکانے والے نڈر رہنما، گل خان نصیر، محمد حسن جیسے بڑے انقلابی شاعر، شہید مولا بخش دشتی، شہید ڈاکٹر یاسین بلوچ، شہید حبیب جالب، شہید ڈاکٹر شفیع جان جیسے عوامی خدمات گزار پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ خطہ اپنی روشن فکری، وطن دوستی اور عوام دوستی کے جذبے سے سرشار نوجوانوں کا بھی خطہ ہے۔ دوستو، 20 اگست 2020 کے مغرب کے وقت میر حاصل خان کی جدائی کی خبر سن کر دل خون کے آنسوں رو رہا تھا۔ یہ دردناک خبر ماننے کو دل تیار ہی نہیں ہے۔ طرح طرح کی یادیں، میر صاحب کے ساتھ گزرا ہوا ہر خوشگوار لمحہ ٹپکتے آنسوؤں کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ 2014 کو نیشنل پارٹی کے قومی کونسل سیشن میں جناب ڈاکٹر عبدالحی بلوچ اور میر حاصل خان بزنجو نیشنل پارٹی کے صدارتی عہدے کے لیے مد مقابل تھے۔ سارے کارکن بے چینی سے انتخابات کے نتائج سننے کے لیے بےتاب تھے۔ راکم اپنی BSO کی مرکزی کابینہ کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ پنجاب کی طرف سے آنے والے ایک معزز مرکزی کونسلر نے BSO بجار کا نام بدلنے کی تجویز پیش کی تھی۔ BSO کے سارے دوست سمیت سابقہ چیئرمین اور مختلف عہدوں پر رہنے والے پارٹی لیڈرشپ اس تجویز سے ناخوش اور غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی دوران میر حاصل خان بزنجو مرحوم اسٹیج پر تشریف لا چکے تھے۔ میر صاحب نے معزز کونسلر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں سب موجود BSO کی پیداوار ہیں اور ہمیں فخر ہے ہم BSO جیسے مدر آرگنائزیشن کے ممبر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، BSO کے ساتھ ہمارا نظریاتی اتحاد ہے۔ BSO اور نیشنل پارٹی کے آئین سلوگن الگ الگ ہیں، لہٰذا BSO کی تاریخ کو نہ چھیڑا جائے۔ میر صاحب کی ان باتوں سے پنڈال میں موجود سارے نظریاتی کارکنوں کا غم و غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ بالآخر ووٹنگ کے رزلٹ کا اعلان ہوا۔ حاصل خان بزنجو بھاری اکثریت سے نیشنل پارٹی کے صدر اور شہید ڈاکٹر یاسین بلوچ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے اپنی شکست تسلیم کر کے کارکنوں سے مخاطب ہو کر میر حاصل خان بزنجو کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میر صاحب کے خلاف تنقید کا انبار لگا دیا اور یہ بھی کہا، میر حاصل خان بزنجو BSO کا رکن نہیں رہا ہے۔ میر حاصل بزنجو کی ان سب باتوں کو سن کر مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی کہی ہوئی ہر بات پر مسکراتا رہا۔ مجھ جیسے جونیئر سیاسی کارکن حیران اور پریشان کے عالم میں مبتلا تھے کہ میر صاحب بجائے غصہ کرنے کے مسکرا کر یہ سب سن رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کی لمبی اور جذباتی تقریر کے بعد میر صاحب کو افتتاحی تقریر کے لیے بلایا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سارے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا اور بعد میں صرف ڈاکٹر صاحب کی ایک تنقید کا جواب دیتے ہوئے سخت لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر صاحب، جب آپ پہلی بار BSO کے چیئرمین منتخب ہوئے اور میرے بڑے بھائی بیزن بزنجو سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے، آپ لوگ پہلے دورے پہ نال تشریف لائے تھے۔ سب سے پہلا طالب علم میں تھا جس نے BSO کا ممبرشپ فارم بھرا تھا۔ مرحوم حاصل خان کی اس بات پر پنڈال میں موجود میر بیزن بزنجو نے ہاں میں سر ہلا کر مرحوم کی بات کی تائید کی۔ 2018 کے الیکشن بلوچستان بالخصوص آواران میں انتہائی خطرناک تھے۔ کئی بار خیر جان بلوچ پر فائرنگ اور راکٹ لانچروں سے حملے ہوئے۔ نیشنل پارٹی آواران نے 21 جولائی کو آواران اور 22 جولائی کو جھاؤں میں انتخابی جلسے کا اعلان کیا۔ آواران سے نیشنل پارٹی کے امیدوار واجہ خیر جان بلوچ پنجگور میں اپنا انتخابی جلسہ مکمل کرنے کے بعد کراچی تشریف لائے۔ 20 جولائی کی شام کراچی سے میر حاصل خان بزنجو کے ساتھ ہمارا قافلہ آواران کی طرف نکل پڑا۔
میر صاحب اپنے ایک ذاتی باڈی گارڈ اور ایک ڈرائیور کے ہمراہ اپنی چھوٹی سی گاڑی میں قافلے کے آگے آگے تھے۔ دوستوں کے بار بار اصرار کے باوجود میر صاحب قافلے سے آگے آگے تھے۔ سنگ پہاڑوں کے بیچ خطروں کے باوجود وہ بے باک بے فکر چلتے جا رہے تھے۔ آوران کی ضلعی انتظامیہ اس وقت ایک خاص طبقے کی سیکورٹی حصار میں تھی۔ ہم بالآخر طویل سفر ڈر خوف کے ساتھ جھاؤ پہنچ گئے۔ اگلے دن ہم نے آوران میں جلسے کے لیے جانا تھا۔ راکم کو جلسے کی تمام ذمہ داری سمیت اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سونپے گئے۔ 21 جولائی کو آوران میں ہونے والے جلسے میں لوگوں نے کافی تعداد میں شرکت کی۔ میر صاحب اور خیر جان بلوچ کی اسپیچ کے بعد جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے دن 22 جولائی کو جھاؤں میں جلسہ تھا۔ ہم آوران سے جھاؤں پہنچ گئے۔ ملنگ درویش صفت انسان حاصل خان بزنجو، خیر خان بلوچ اور آوران کے عوام جھاؤ تشریف لائے۔ میر صاحب کے جلسے گاہ پہنچتے ہی ہزاروں لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ نعروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اسٹیج پر تشریف لائے ہوئے میر جمہوریت راکم کی طرف ہاتھ ملانے بڑھے۔ میرے کارکن میرے کان میں آہستگی سے کہا، یار آج شاعری زیادہ نہیں پڑھنا، ہم اب بوڑھے ہیں، اتنا بیٹھ نہیں سکتے۔ پھر روایتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اسی دن میر جمہوریت حاصل خان کی قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اور آزاد امیدوار مولا بخش ذاکر نیشنل پارٹی کے امیدوار واجہ خیر جان بلوچ کے سابق حق میں دستبردار ہوا۔ دوسرے حریفوں کی جانب سے یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ حاصل خان بزنجو ششک لینے کے لیے جھاؤ آیا ہوا ہے۔ ایک قبائلی سردار نے میر صاحب کو جب یہ بات پہنچائی، میر صاحب ہنسنے لگے۔ قارئین سے شاید کسی کو معلوم نہ ہو کہ میر حاصل خان بزنجو کے والد محترم میر غوث بخش بزنجو جھاؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا بنیادی تعلق جھاؤ سے تھا، اس لیے میر صاحب کے سینکڑوں ایکڑ زمین جھاؤ اور آوران میں ہے۔ میر صاحب نے جھاؤ کے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں، میں یہاں ششک لینے آیا ہوں۔ ارے یہ ششک میرے ایک دن کی سگریٹ نہیں ہوتا، میں کیوں آپ لوگوں سے ششک لوں؟ آج سے میرے قبیلے کا ایک فرد بھی آپ سے ششک لینے کی بات تک نہیں کرے گا۔ یوں میر مرحوم 25 جولائی کے الیکشن کے دن بھی آوران میں موجود رہے اور شام کے وقت اپنے تینوں ساتھیوں کے ہمراہ جھاؤ سے کراچی کی طرف روانہ ہوئے۔ میر صاحب کے ساتھ میرا یہ سفر انتہائی تاریخی اور خوشگوار گزرا۔ یہ سفر راکم سمیت ہر ورکر کے لیے مشعل راہ اور سبق آموز ہے۔ میر جمہوریت اپنی سیاست اور نظریات پر پختہ یقین کے ساتھ کاربند رہنے والے سیاسی رہنما تھے۔ کٹھن سے کٹھن حالات بھی ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ میں اس بات کو تحریر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میر جمہوریت ہمارے وہ رہنما تھے جس پر آشوب زدہ حالات کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ وہ آخری دم تک جمہوریت اور نیشنل پارٹی کی اصولی سیاست سے منسلک رہے، حالانکہ ان کے ارد گرد کے حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ ہر طرف بندوق کے انقلاب کے نام پر طاقت و جبر کا دورہ دورہ تھا، مگر جمہوری سیاست سے مسلح ہو کر منطق دلیل کو زندہ رکھ کر حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ وہ مخالف کی شان و شوکت، عوامی عسکری طاقت سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوئے، نہ وہ کسی دھونس دھمکی میں آ کر سیاست پارٹی سے دستکش ہوئے، نہ جذباتی نعروں ہنگاموں سے گھبرائے، بلکہ مستقل مزاجی تحمل برداشت کے ذریعے اپنی جمہوری طاقت کو بڑھانے میں مصروف عمل رہے۔ آج حالات اس بات کی دلیل ہیں کہ میر جمہوریت نے مرتے دم تک جو آخری الفاظ تجزیے اور پیشن گوئیاں کی تھیں وہ حرف بحرف درست ثابت ہو رہی ہیں۔ یقیناً میر حاصل خان بزنجو کا سیاست کا دور جہاں ایک طرف گٹھن، شکست و رخت، مایوسی، نا امیدی، بے حسی، انفرادیت، بیگانگی اور ذاتی گروہی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینے کا زمانہ ہے، دوسری طرف اظہار رائے، شعور، آگاہی پر پابندی ہے۔ انہوں نے قومی جدوجہد میں براہ راست شرکت کی۔ وہ اس مقصد کے لیے جیل کی تنگ و تاریخ کوٹریوں میں بھی رہے، لیکن یہ شخص مرد دم تک اپنے اصولوں اور نظریات سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوا۔ آج صرف بلوچ نہیں، تمام محکوم مظلوم طبقہ ایک توانا آواز سے محروم ہوا ہے۔ ستم کو ستم، ظلم کو ظلم کہوں گا، چپ نہ رہوں گا،
یہ جان جائے تو جائے، سچ کہوں گا چپ نہ رہوں گا۔ کہتے ہیں